چین اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے کہا جانے لگا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات کا خراب ترین دور چل رہا ہے۔ وہ سارے موضوعات جن پر اب تک دونوں ممالک بات کرتے آئے ہیں، اب ان پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ چین نے حال ہی میں ہانگ کانگ کے لیے قومی سیکیورٹی کا ایک سخت قانون متعارف کروایا ہے، جس کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا، ساؤتھ چائنا سی اور باہمی تجارت کے قواعد پر دونوں میں پہلے ہی سے اختلافات جاری ہیں۔ امریکہ کی طرف سے چین کے خلاف الفاظ کی جنگ جاری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین کو آمرانہ، ضدی، تخلیقی حقوق کا چور اور استحصال کرنے والا کہہ چکی ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر نے چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ حال ہی میں کرسٹوفر نے کہا کہ چین کسی بھی طرح دنیا کا اکیلا سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ اور چین کے مقابلے کو آزادی اور ظلم کی لڑائی قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فی الحال پوری دنیا کو اس بات کی فکر ہے کہ الفاظ کی یہ جنگ کہیں ان دو بڑی طاقتوں کو حقیقی جنگ کی طرف نہ دھکیل دیں۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ جو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو تاریخی کہتا آیا ہے، اس کے رویے میں آئی تلخی کی وجہ کیا ہے؟ امریکی وزارت خارجہ کے آفس آف دی ہسٹورین کے مطابق سن 1784 میں ایمپریس آف چائنا نامی پہلا جہاز امریکہ سے چین کے صوبے گوانگژو پہنچا تھا۔ اسی کے ساتھ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی روابط کا آغاز ہوا۔ اس جہاز میں چائے، پتی، چینی اور ریشم نمایاں تھے۔ سن 1810 میں برطانوی تاجروں نے انڈین افیون چین لانے کا کام شروع کیا تھا۔ ان کے منافع کو دیکھ کر امریکی تاجروں نے بھی یہی کام شروع کیا، لیکن وہ افیون انڈیا سے نہیں بلکہ فارس سے لاتے تھے۔ اس کے 5 سال کے اندر ایک امریکی ڈاکٹر بھی چین پہنچے اور انہوں نے وہاں ایک کلینک قائم کیا۔ سن 1847 میں ایک جہاز چینی مزدوروں کو لے کر کیوبا پہنچا۔ وہاں انہیں گنے کے کھیتوں میں کام پر لگایا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد چینی مزدور امریکہ بھی پہنچنے لگے، جہاں انہیں مزدوری کرنے کی پوری آزادی دی گئی، لیکن ان میں کانوں میں کام کرنے اور ریل کی پٹریاں بچھانے جیسے چھوٹے کام کرنے کے ہی مواقع شامل تھے۔ اس کے باوجود اگلے 20 برسوں میں 1 لاکھ سے زیادہ چینی مزدور امریکہ پہنچ چکے تھے۔ امریکی سینسس بیورو کی 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ چینی نژاد لوگ رہتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق 1850 سے 1905 کے درمیان چین اور امریکہ کے تعلقات نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اس دوران دونوں ممالک میں کئی تجارتی معاہدے ہوئے اور ٹوٹے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں پر پابندیاں لگائیں اور دونوں نے ایک دوسرے سے کھل کر اختلاف بھی کیا۔ سن 1911 اور 12 میں چین میں سامراجیت کا زوال ہوا، جس کے ساتھ ہی چین ایک جمہوریہ بن گیا۔ سن 1919 میں امریکی صدر کے کہنے پر چین نے پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کا ساتھ دیا، اس امید پر کہ اسے جرمنی کے تجارتی علاقے میں اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملے گا، جو اس وقت تک صرف جاپان کے پاس تھا۔ لیکن یہ امید ورسائے معاہدے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، کیونکہ جاپان، برطانیہ اور فرانس نے آپس ہی میں کچھ معاہدے کر لیے تھے جن کے بارے میں چین کو علم نہ تھا۔ اس سے چین کے لوگوں میں امریکہ کے لیے شدید غصہ پیدا ہو گیا اور 4 مئی 1919 کو طالب علموں کے گروہوں نے دارالحکومت بیجنگ کے تیانمن سکوائر میں بہت بڑا مظاہرہ کیا، جو اس وقت کا سب سے بڑا شہری انقلاب تھا، اور اسی کے ساتھ چین میں معاشی اور سیاسی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ سن 1921 میں بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے کچھ لوگوں نے شنگھائی میں چینی کمیونسٹ پارٹی قائم کی، اور سن 1949 میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ماؤ زے تنگ نے بیجنگ میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی۔ بریڈ اسٹار ٹی وی، پاکستان۔